صحیح مسلم حدیث نمبر 527۔ حشیم نے کہا ہمیں حسین بن عبد الرحمن نے خبر دی، کہا میں سعید بن جبیر کے پاس موجود تھا۔ انہوں نے پوچھا تم میں سے وہ ستارہ کس نے دیکھا تھا جو کل رات ٹوٹا تھا؟ میں نے کہا میں نے۔ پھر میں نے کہا کہ میں نماز میں نہیں تھا بلکہ مجھے ڈس لیا گیا تھا، کسی موذی جانور نے ڈس لیا تھا، کسی موذی جانور نے مجھے ڈس لیا تھا۔ انہوں نے کہا پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا میں نے دم کروایا۔ انہوں نے کہا تمہیں کس چیز نے اس پر آمادہ کیا؟ میں نے جواب دیا اس حدیث نے جو ہمیں شعبی نے سنائی۔ انہوں نے پوچھا شعبی نے تمہیں کون سی حدیث سنائی؟ انہوں نے کہا شعبی نے ہمیں بریدہ بن حسین اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت سنائی۔ انہوں نے بتایا کہ نظر بد لگنے، زہریلی چیز کے ڈسنے کے علاوہ کسی چیز کے لیے جھاڑ پوچھ نہیں۔ تو سعید نے کہا جس نے جو سنا اسے اختیار کیا تو اچھا کیا، لیکن ہمیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ آپ نے فرمایا میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں، میں نے ایک نبی کو دیکھا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا 10 سے کم کا گروہ تھا۔ کسی اور نبی کو دیکھا، اس کے ساتھ ایک یا دو امتی تھے۔ کوئی نبی ایسا بھی تھا اس کے ساتھ کوئی امتی نہ تھا۔ اچانک ایک بڑی جماعت میرے سامنے لائی گئی، مجھے گمان ہوا کہ یہ میرے امتی ہیں۔ اس پر مجھ سے کہا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم ہے، لیکن آپ افق آسمان کے کنارے کی طرف دیکھیں۔ میں نے دیکھا تو ایک بہت بڑی جماعت نظر آئی۔ مجھے کہا گیا دوسرے افق کی طرف دیکھیں۔ میں نے دیکھا تو وہاں بھی ایک بہت بڑی جماعت تھی۔ مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت ہے اور اس کے ساتھ ایسے 70,000 لوگ ہیں جو کسی حساب کتاب اور کسی عذاب کے بغیر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ اٹھے اور اپنے گھر کے اندر چلے گئے۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان لوگوں کے بارے میں گفتگو میں مصروف ہو گئے جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان میں سے بعض نے کہا شاید وہ لوگ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ بعض نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلامی دور میں پیدا ہوئے۔ کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر ان کے پاس تشریف لائے اور پوچھا تم کن باتوں میں لگے ہوئے ہو؟ انہوں نے آپ کو وہ باتیں بتائیں۔ اس پر آپ نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں جو نہ دم کرتے ہیں، نہ دم کرواتے ہیں، نہ شگون لیتے ہیں، وہ اپنے رب پر پورا توکل کرتے ہیں۔ اس پر عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا اللہ سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ تو آپ نے فرمایا تو ان میں سے ہے۔ پھر ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا دعا فرمائیے اللہ مجھے بھی ان میں